استغفر اللہ توب علیہ من کل ذنب جمیع واستغفر اللہ توب علیہ من کل نفس والوجود واستغفر اللہ توب علیہ من کل حجابۃ والغفلۃ وقولوا آمنا صدقنا خالصۃ مخلصۃ بقلب بروح بسر بخفی بخفا حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوالات یہ تھے کہ شریعت کا غسل کیا ہے، طریقت کا غسل کیا ہے، حقیقت کا غسل کیا ہے اور معرفت کا غسل کیا ہے، اور یہ بھی پوچھا گیا کہ زبان کا غسل کیا ہے۔ کیا غسل کا تعلق توبہ اور کلمہ سے ہے؟ اگر ہے تو کیسے ہے، وضاحت کریں۔ یہ مختلف 6-7 سوالات تھے غسل کے توسل سے، ان کے وسیلے سے، حوالے سے۔ آئیے اس پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے محققین کی باتیں لیتے ہیں، آخر میں اپنی چند باتیں پیش کرتے ہیں۔ جناب صوفی امتیاز صاحب نے فرمایا کہ شریعت کا غسل جسم کو پاک کرنا ہے، طریقت کا غسل خیالات کو پاک کرنا ہے، حقیقت کا غسل دل کو پاک کرنا اور معرفت کا غسل روح کو پاک کرنا ہے۔ محترمہ ریحانہ صاحبہ کہتے ہیں شریعت کا وضو پانی سے ہوتا ہے، طریقت کا وضو آنسوؤں سے ہوتا ہے یاد محبوب میں، اور حقیقت کا وضو وصال محبوب ہے، معرفت کا وضو عشق سے ہوتا ہے۔ صوفی ظفر افتخاری صاحب کہتے ہیں غسل اسلام میں بڑا وضو ہے، جس میں پورے جسم کی باقاعدگی سے خالص پانی سے دھونا شامل ہے۔ شریعت میں غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، پھر استنجا کرے، پھر مکمل وضو کرے، پھر تمام بدن پر ٹھنڈا پانی ڈالے اور ہاتھ سے ملے، پھر پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے۔ غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام بدن پر پانی بہانا۔ غسل میں 5 سنتیں ہیں، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، استنجا کرنا، نجاست دھونا، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، پہلے وضو کر لینا، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ طریقت کا غسل یہ ہے کہ اپنے باطن کو شرک، حسد، کبر، غرور اور کینہ جیسے قلب کی بیماریوں سے پاک صاف رکھنا۔ باطنی غسل یہ ہے کہ دل بشری قدورتوں اور علائشوں سے پاک ہو جائے، بکثرت کھانے پینے، زیادہ سونے اور گفتگو کرنے، خواہشات دنیاوی اہل و عیال کی حد سے زیادہ محبت، ان تمام عادات قبیحہ سے دل کو پاک رکھا جائے۔ اس کا طریقہ مرشد بتاتے ہیں، یہ باطنی غسل ہے بھائی۔ اور حقیقت و معرفت کا غسل یہ ہے کہ حضرت مخدوم شیخ الدین یحییٰ منیری بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تمہارا وجود وجود الہی کا ایک نقطہ ہے، یہی نقطہ نقطہ الہی کو حل کرتا ہے۔ اس کو لا الہ الا اللہ سے غسل دے دو اور لباس رسول سے آراستہ کر دو۔ کس قدر آسان بات کو مشکل بنا رکھا ہے۔ یہ حضرت مخدوم شریف الدین کا قول تھا جو نہایت عمدہ ہے۔ صوفی پیر عمر قادری عدیلی صاحب نے کہا کہ شریعت کا غسل جسم کا ہوتا ہے جو پانی سے کیا جاتا ہے، طریقت کا غسل قلب کا ہوتا ہے جو نور سے کیا جاتا ہے، حقیقت کا غسل نفس کا ہوتا ہے جو صحبت اولیاء سے اور تصور شیخ سے کیا جاتا ہے، اور معرفت کا غسل روح کا ہوتا ہے جو کہ مجاہدہ، مشاہدہ، مراقبہ اور غور و فکر سے کیا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ راہ طریقت میں اصل غسل اپنے خیال کا ہوتا ہے۔ اگر خیال پاک ہے تو انسان کے باطن میں پاکی پیدا ہوگی۔ جس کا خیال پاک ہوتا ہے اس کا غسل قائم ہوتا ہے۔ طریقت کی راہ میں اسے قائم وضو بھی کہتے ہیں۔ جناب صوفی مزمل صاحب کہتے ہیں کہ شریعت کا غسل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی جائے۔ طریقت کا غسل قلب کی پاکی ہے یا ذکر و اذکار سے ہوتا ہے، یہ ذکر و اذکار سے ہوتا ہے۔ حقیقت کا غسل یہ ہے کہ 70,000 نور اور 70,000 ظلمات کے پردوں کو چاک کر دیا جائے، اور معرفت کا غسل یہ ہے کہ روح مقام وصل میں پہنچ کر نور علی نور ہو جائے، اور روز اللہ تعالیٰ کی 360 تجلی کا نزول ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا۔ جناب صوفی مولانا سید حسن ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ کامل مرشد کی نظر جب پڑتی ہے تو مکمل غسل وضو ادا ہوتا ہے۔ مرشد کامل کی نگاہ کرم چاہیے۔ مزید یہ کہا کہ جس طرح ناپاک کپڑے میں غسل نہیں ہوتا شریعت میں، اسی طرح اگر دل میں ناپاکی ہو، جلن ہو، حسد ہو، بغض ہو اور کینہ ہو تو غسل طریقت، حقیقت اور معرفت بھی نہیں ہوتا ہے۔ بغض، کینہ، حسد، کپٹ کو نکال لینے کے بعد ہی غسل ممکن ہے۔
محترمہ سیدہ اختر محمودہ صاحبہ نے کہا کہ شریعت کا غسل اپنے وجود سے ناپاکی دور کرنا ہے، طریقت کا غسل مرشد سے بیعت ہو کر سانسوں کو ذکر میں رکھنا ہے، حقیقت کا غسل قلب کی صفائی ہے، معرفت میں توحید کے دریا میں غوطہ لگانا ہے، پھر غسل کی ضرورت نہیں پڑتی، اور زبان کا غسل ہے کہ زبان کو گالی گلوچ سے بچائے اور جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے اور ہمیشہ ذکر الہی میں رہے۔ صوفی عمر صاحب کہتے ہیں کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، اور دل سے مراد خیال ہے، جس کا خیال پاک ہو گیا وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ خود سے نہیں ہوتی بلکہ مرشد کے توجہ سے ہوتی ہے۔ ہمیں ہوا سے خامسہ پر نظر رکھنا ہے اور خصائل رذیلہ سے بچنا ہے۔ جو کچھ بھی ہے تیری سوچ ہے، باقی سارا ہڈی گوشت ہے۔ صوفی شیخ غوث الدین صاحب کہتے ہیں کہ شریعت کا غسل یہ ہے کہ شریعت میں ظاہری وجود کی صفائی پانی سے کی جاتی ہے، ناپاک جگہ کو پانی سے صاف کرنا ہوتا ہے۔ غسل کے 3 فرائض پورے کرنے سے غسل ہو جاتے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں غسل و وضو کا تفصیلی ذکر بھی آیا ہے قرآن مجید میں۔ طریقت کا غسل پیر کامل کے نظر سے ہوتا ہے اور قلب کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ حقیقت کا غسل تب ہوتا ہے جب 5 عناصر کے 25 گن کو سمجھ کر پاک کر لیں گے۔ معرفت کا غسل من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ فنافی شیخ فنافی رسول ہو کر جب روح کا مشاہدہ ہوتا ہے، حقیقت میں تب روح ذات تک پہنچتی ہے، پھر وہاں توحید کے سمندر میں غوطہ لگا کر تیرتا ہے، وہ معرفت کا غسل ہے، پھر کوئی اور غسل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صوفی معراج صاحب کہتے ہیں کہ ان سارے سوال کا تعلق طہارت سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، ایک ظاہری پاکی ہے اور ایک باطنی پاکی ہے، اور زبان کا غسل یہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے، فضول باتوں سے کنارہ کشی کرے اور ذکر میں محو کرے خود کو۔ اور غسل کا تعلق توبہ سے بھی ہے، ایک اچھی سوچ پیدا کرنے کا نام بھی غسل ہے، توبہ کرنا بھی غسل ہے۔ صوفی گوہر علی شاہ قادری صاحب نے کہا کہ شریعت کا غسل سب پر واجب ہے۔ شریعت جسم ہے، طریقت قلب ہے، حقیقت روح ہے، معرفت ذات ہے۔ شریعت میں جسم پاک کرنا ہے، توبہ سے بھی جسم پاک ہوتا ہے، کلمہ طیب سے بھی ہوتا ہے، اور صلاۃ توبہ بھی پڑھتے ہیں۔ طریقت میں مرشد اپنے نظر سے مرید کے قلب کے غسل کرواتے ہیں۔ طریقت کا غسل قلب کا ہے، سوچ کا ہے، گن کا ہے۔ حقیقت کا غسل مرشد اپنے سامنے بٹھا کر سکھاتے ہیں۔ روح کا مشاہدہ حقیقت کا غسل ہے۔ معرفت میں غسل کی ضرورت نہیں پڑتی، معرفت میں غسل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ صوفی نصیر قادری سروری صاحب کہتے ہیں کہ شریعت کا غسل ہے سر سے پاؤں تک جسم کا پاک ہونا، طریقت کا غسل ہے آنکھوں اور قلب کا پاک ہونا، حقیقت کا غسل ہے خواہشات نفس کو ہٹا کر روح کو پاک کرنا، معرفت کا غسل گنج وحدت میں ڈبکی لگانا ہے، زبان کا غسل ہے کہ اپنی زبان کو رب کی یاد میں ہمیشہ تر رکھنا اور اللہ رسول کی تعریف میں بات کرنا اور خیر والی باتیں کرنا اور صراط مستقیم والی باتیں کرنے میں لگانا ہے۔ یہ جناب صوفی نصیر قادری سروری صاحب کے قول تھے۔ اب آئیے جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ غسل کا مطلب پاک ہونا ہے۔ پاک صاف تب تک نہیں ہوتا جب تک شرک سے چھٹکارا نہیں پاتا، لہذا کوئی بھی پاکی بغیر شرک سے پاک ہوئے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ شریعت کا غسل نہانے دھونے کا نام نہیں بلکہ تقوی و پرہیزگاری کا نام ہے، جو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کو حضوری قلب کہتے ہیں، اس کو حضوری قلب کہتے ہیں۔ حضوری قلب شریعت کا غسل ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، یہ پہلے درجے کی پاکی ہے، یہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ طریقت کا غسل کیا ہے؟ جسے شریعت کا غسل تقوی پرہیزگاری ہے، جس کو خوف خدا بھی کہا جا سکتا ہے، اسی طرح طریقت کے غسل میں اب روحانی پیشوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیشوا مل گئے تو ان کا طریقہ ان کے تصور سے حاصل کرنا ہے، خیالات کو سب جگہ سے ہٹا کر ایک جگہ پر لانا ہے، کیونکہ مرشد پاک ہیں تو پاک کے تصور کے لیے اس کو بھی پاک ہونا پڑے گا، اور وہ پاکی اسی طرح حاصل ہوگی جس طرح ان کو یعنی کہ مرشد کو ملی، یعنی کہ ان کے نقش قدم پر چل کر۔ اور نقش قدم پر تبھی چل سکتے ہیں جب عشق و محبت ہوگی۔ عشق و محبت ہونا نہایت ضروری ہے، یعنی کہ طریقت کا غسل مرشد پاک کے طریقے پر چلنے اور تصور شیخ کا نام ہے۔
اب آئیے حقیقت کا غسل. جیسے شریعت خوف خدا طریقت عطایت پیشوا یعنی عطایت محمد ہے، طریقت کو فالو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنا کہ جہاں اس کو بغیر صورت کے دیکھے سکون نہیں ملتا، کہیں قرار نہیں ملتا، یاد میں اس قدر ڈوب گیا کہ نام سنتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. باطنی طہارت اس وقت حاصل ہوگی جب یہ اتنا رو لے کہ مقام فنا کا خیال بھی ختم ہو جائے اور اس کا اپنا کچھ خیال نہ رہے. مقام فنا کا خیال بھی ختم ہو جائے اور اس کا اپنا کچھ خیال نہ رہے، یعنی کہ شریعت میں پرہیزگار بنا، طریقت میں محبت اور عطایت کرنے والا ہوا، اور حقیقت میں یہ ما سوا اللہ سب کچھ بھول گیا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا. انہوں نے فرمایا. پھر معرفت کا غسل کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ شریعت کا غسل تقوی پرہیزگاری، طریقت کا غسل اتباع اور حقیقت کا غسل ماسوا سے بے نیازی. اور اب جب ماسوا سے بے نیاز ہوا تو وہی ہو گیا جس کی صورت قائم کی، یعنی کہ پاک ہو گیا. اب جو سانس آ رہی ہے اس میں پاکی ہی جھلک رہی ہے، اور اب یہ خود مظہر جمال خدا ہو گیا، یعنی کہ بقا سے بھی آگے نکل گیا. اب یہ جا کر شرک سے نفس امارہ سے جان چھوٹی اور ایک کا جلوہ ہر جلوے میں نظر آ گیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مزید جناب عدیل بھائی نے فرمایا کہ غسل کا تعلق توبہ اور کلمے سے بالکل ہے. شریعت سے لے کر معرفت تک توبہ ہی کرنی ہے. شروع میں توبہ برے اعمال سے، پھر توبہ برے خیالات سے، پھر توبہ ماسوا سے، اور پھر اپنے خیالات سے. جب ہر جگہ توبہ ہوئی تو یہ خود کلمہ بن گیا، یعنی کہ کن فیکون کا کلمہ بن گیا، یعنی مقام محمدیت پر ہے. پھر کہا کہ زبان کا غسل روزہ ہے، اور اس طرح سے انہوں نے بہت ہی تفسیر کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت کا مکمل بیان فرمایا. اب جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب تشریف لاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شریعت میں پانی سے غسل ہوتا ہے، طریقت میں آنسو سے غسل ہوتا ہے، حقیقت میں شوق سے غسل ہوتا ہے، معرفت میں عشق سے غسل ہوتا ہے. معرفت میں عشق سے غسل ہوتا ہے. شریعت میں غسل ایک دروازہ جو ناپاک کو پاک کرتا ہے، طریقت میں غسل یاد محبوب ہے، اور حقیقت میں وصل محبوب ہے. معرفت میں خود عشق بن کر درجہ محبوب بن جاتا ہے. جب تک شوق کے غسل تک انسان نہ پہنچے اسے نماز عشق نہیں ملتی. نماز عشق وصل محبوب ہے. غسل کی اصل حقیقت نماز میں ہے، اور وصل کی نماز ہی بحضور قلب ہوتی ہے. غسل کی ابتدا شریعت ہے اور انتہا درجہ محبوبیت ہے. شریعت میں بار بار غسل کرنا پڑتا ہے. طریقت کا غسل دیدار سے شروع ہوتا ہے اور وصل تک رہتا ہے. وصل کا غسل عشق بناتا ہے اور قیامت تک رہتا ہے، اور ما سوا اللہ سب جلا دیتا ہے. یہی مقام وحدانیت ہے جو کہ بندے کا جسم راکھ بنا کر اڑا دیتا ہے، اور نور کا نزول ہو کر جسم سے وجود میں تبدیل ہو کر زمین پر موجود رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے قلب کے درمیان شان قربت خاصہ سے حائل رہتا ہے. جناب ان کی باتوں سے ان کا ایک قول یاد آ گیا. جناب منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کی نماز 2 رکعت، عشق کی نماز 2 رکعت ہے جس کا غسل خون سے کیا جاتا ہے. جناب مستقیم بھائی کی باتوں سے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا کہ عشق کی 2 رکعت ہے اور جس کا وضو خون سے کیا جاتا ہے. آئیے اب اپنا نظریہ بھی پیش کرتے ہیں. شریعت کا غسل جسم کی صفائی کا نام ہے، طریقت کا غسل دل کی صفائی کا نام ہے، اور حقیقت و معرفت کا غسل روح کو پاک کرنے کا نام ہے اور اپنی حقیقت پر قائم ہو جانے کا ہی نام ہے، جیسا کہ ہمیں بھائیوں نے بھی بیان کیا ہے. اور ایک میرا شعر یاد آ رہا ہے کہ میں نے بہت پہلے لکھا تھا کہ پہن لے تو لباس محمد لا الہ سے نہا کر، پہن لے تو لباس محمد لا الہ سے نہا کر. اور شریعت میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے چھوٹنا ہے، طریقت میں ما سوا اللہ سے توبہ کر کے نکل جانا ہے، اور حقیقت و معرفت میں تمام غیر اللہ کی نفی کرنا ہے اور خود کلمہ طیب ہو جانا ہے. یقیناً غسل اور پاکی کا تعلق توبہ اور کلمہ سے بہت گہرا ہے، کیونکہ توبہ صرف گناہوں سے نہیں بلکہ اپنے وجود سے بھی کرنا ہے. توبہ صرف گناہوں سے نہیں بلکہ اپنے وجود سے بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ میرا وجود ہے. پوچھا کہ تیرا گناہ کیا ہے؟ تو کہا
کہ میرا وجود ہی سب سے بڑا گناہ ہے، لہٰذا جب وجود ہی سب سے بڑا گناہ ہے تو بغیر وجود سے توبہ کیے ہوئے آپ پاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اپنے وجود سے توبہ کرنا دراصل نفی ہستی ہے۔ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، لاکھ دریا میں چھپا ہے موتی الا اللہ کا۔ یہ جناب اقبال صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ لہٰذا حقیقت و معرفت میں اپنے وجود سے توبہ کرنا ہی سب سے بڑا غسل ہے، یعنی سب سے بڑا غسل لا الہ الا اللہ کا قائم کرنا ہے۔ اور جو کوئی سالک اس نفی اس بات کو قائم کر لیتا ہے وہ اللہ کی ذات سے باقی ہو جاتا ہے، اور وہ لباس محمدی سے آراستہ پیراستہ ہو کر ایک کامل پیر بن جاتا ہے، جو کہیں پر غوث پاک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کہیں پر صابر پاک بن جاتے ہیں، اور کہیں پر مخدوم پاک ہو جاتا ہے، تو کہیں پہ وارث پاک کہلاتے ہیں۔ دراصل تزکیہ نفس کا غسل ہی سب سے بڑا غسل ہے۔ یہ غسل انسان کو مکمل پاک کر دیتا ہے اور اللہ پاک سے ملا بھی دیتا ہے۔ تورات کا ایک بات یاد آ رہا ہے کہ تورات میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ اگر مٹی کو چھو لے تو سونا ہو جاتا ہے، وہ اگر مٹی کو چھو لے تو سونا ہو جاتا ہے۔ اس بات کا ذکر خواجگان چشت نے بھی اپنے بیانوں میں جا بجا کیا ہے، اور ان بزرگوں نے عملی طور سے یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں نے جو ہے مٹی کو چھو کر کے جو ہے کیا کیا، سونا بنایا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ در حقیقت انہی لوگوں کی ہستیاں تھیں جن کی حقیقی معنوں میں توبہ قبول ہوئی، اور ان کی توبہ قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ گناہگار تھے، جی نہیں، بلکہ یہ لوگ جو تھے کلمہ طیب کو بالکل کمپلیٹ کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے جو ہے کلمہ طیب کو اس طرح سے مکمل کیا کہ خود پاک ہو گئے، اور اس طرح سے پاک ہو گئے کہ واصل اللہ ہو گئے، اور ان کی ذات سے جو ہے بڑی بڑی کرامات ہونے لگا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مقبول بارگاہ ہوئے، اور عملی طور پر ان لوگوں نے تمام چیزیں جو ہے کر کے دکھلایا۔ دراصل یہ معاملہ توبہ کا نہیں ہے بلکہ کلمہ طیب کے مکمل ہونے کا ہے۔ امید ہے کہ ہم لوگوں کی یہ کوششیں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ان تمام باتوں سے بہت کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا، اور یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ صحیح معنوں میں غسل کیا ہے، صحیح معنوں میں جو ہے پاکی کیا ہے، صحیح معنوں میں طہارت کیا ہے، اور شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت کے ذریعے سے ان باتوں کو سمجھنے کا بہت بہترین موقع ملا۔ ہمارے تمام محققین کا بہت بہت شکریہ، اور آپ تمامی بھائیوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے تمام باتوں کو سننے کے لیے اتنا وقت نکالا۔ ہم لوگوں کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، خاص طور سے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی نیک سمجھ اور رشد و ہدایت اور فہم و ادراک عطا فرمائے، اور شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت ہو، اور صحیح معنوں میں غسل کر کر کے تزکیہ نفس کو کر کر کے توبہ مکمل کرتے ہوئے کلمہ طیب کو بالکل پورا کر کے جو ہے ہم ایک بہتر مسلمان، ایک بہتر مومن اور ایک کامل انسان بن سکیں۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔